گلوبل ساؤتھ کے پاس دو آپشنز ہیں. اس میں ہم انفارچونیٹلی 2 بلین مسلمان انفارچونیٹلی ہم گلوبل ساؤتھ کے اندر آتے ہیں, خاص طور پہ آفٹر دی کلیپس آف دی آٹومن امپائر, کہ ہم اس تھرڈ ورلڈ کے اندر آتے ہیں, انڈر ڈیولپڈ دنیا کے اندر آتے ہیں. ہم یا اپنا ایکو سسٹم ڈیولپ کر سکتے ہیں, یا ہم اپنی پاپولیشن کو لیوریج کر کے ہم ایسٹرن ایکسس میں جو ہے, جو برکس کی دنیا ہے جس میں صرف سی ہی قابل احترام ہے, جو چائنا ہے, باقی سب تو بیچارے اس کے سامنے بھی مسکین ہی ہیں, ہم ویسٹرن ایکسس سے باہر نکل کر چائنیز ٹیکنالوجی کو لیورج کر سکتے ہیں, یا ہم ایک ہیوی انویسٹمنٹ کر کے ایز اے کولیکٹیو, یعنی مثال طور پہ اگر سعودیز کو ہمارے لیبر چاہیے تو سعودیز کا ہمیں کیپٹل مل جائے, ٹھیک ہے, ان کی ہمیں نیچرل گیس اور آئل کی ریسورسز مل جائیں. اگر ملیز کو ہیومن لیبر چاہیے تو ایوری سنگل مسلم کنٹری ہیز سم تھنگ ٹو آفر ان دس ریگارڈ. اٹینشن اکانومی میں ہمارے پاس دو آپشنز ہیں, یا ہم اپنی ڈیولپ کر سکتے ہیں آپس میں ٹریڈ اور فری ٹریڈ کا نظام بنا کے, یار اب ہم سارے ٹرانزیکٹ کر رہے ہیں تو وائی ڈونٹ کہ یہ سارا یہ جو مال ہمارے درمیان امپورٹ ایکسپورٹ ہو رہا ہے وہ ایک علی ایکسپریس یا علی بابا کا ایک ابو بکر بابا ہو یا عمر بابا ہو. وہ علی بابا انفارچونیٹلی از نیمڈ ان اے وے کہ وہ آلریڈی مسلمانوں کا لگتا ہے. دوسری آپشن چائنا والی ہے. اس کے اندر کیسے مراجہ کیا سوچتے ہیں کہ یار ہمیں اپنی ڈیولپ کرنی چاہیے یا چائنا کے ساتھ جو ایک ایکسپیڈینٹ ہمیں ملتا ہے سولوشن؟ دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں. وائی ڈز اٹ ہیو ٹو بی اے بائنری آپشن؟ آخرکار سیار لو ہم مسلمانوں کو ہی تو ہے نا. دا ہول آئیڈیا آف سیار لو از کہ جو مسلمان مجموعی طور پہ ایک قوم ہے یا ایک سلطنت اگر بن جاتی ہے تو وہ باقی دنیا کے ساتھ ریلیشن شپ اس کے کیسے ہوں گے. تو چائنا کے ساتھ بھی ہمارے بڑے اچھے ہو سکتے ہیں بنا رکھتے ہوئے. دیکھیں میں ایک چیز ایڈ کرتے ہوئے میں آپ کی بات کی طرف آؤں گا کہ پاکستان میں یہ جو ہمارے لبرل سیکولر سپیکرز ہیں, میرا ان سے ڈس ایگریمنٹ ہے کس چیز پہ؟ اسی چیز پہ ہے نا کہ دیکھیں ایک جو تھاٹ لیڈر ہوتا ہے اس کا کام یہ نہیں ہوتا کہ وہ رینٹنگ کر کے چلا جائے. اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ آنے والے حالات کے لیے لوگوں کو پریپیئر کرے کہ دس از ویئر دا ورلڈ از گوئنگ. ناؤ ریلیٹنگ دیٹ ٹو جو آپ کہہ رہے تھے کہ پاکستان آل دا وے, یہ تو بڑے تقریباً ایک اینڈ پہ نہیں ہے. اگر اسلامی ملکوں کو دیکھا جائے کہاں سے یہ اسٹارٹ ہوتے ہیں, فار ایسٹ سے لے کر وہ افریقہ کہاں تک یہ جاتے ہیں. اب لبرل آرڈر دنیا میں تباہ ہو رہا ہے, دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ, ختم ہو رہا ہے. کیپٹلزم اپنے بالکل اینڈ پہ آیا ہوا ہے, دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. کیپٹلزم کو سروائیو کرنے کا جو اس کا بہترین اس وقت جو حل بتایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ وہ دوبارہ سے 300 سال پیچھے چلے جاؤ. سو دا تھنگز دیٹ لیڈ ٹو دس لیٹس ریوائیو دوز تاکہ ایک سائیکل ہمارا اور بن جائے, وچ از ناٹ اے سولوشن. برکس اس لیے زیادہ تیزی سے پھیل رہی ہے اور اس میں زیادہ سے زیادہ ملک آ رہے ہیں بیکاز دے ہیو سین کہ یورپین یونین وہ کولیپس ہونے جا رہی ہے, یورو کولیپس ہونے جا رہا ہے, ویسٹرن سویلائزیشن کولیپس ہونے جا رہی ہے. یوروزون از اوور, یوروزون از اوور. وہی یانس وارفاکس کہتے ہیں کہ اگر گلوبل سٹیج کے اوپر, میں آپ کی بات کو ایکسٹینڈ کر دیتا ہوں, گلوبل سٹیج کے اوپر امریکہ سے کون آئے گا؟ بائیڈن. کہتا ہے who will represent Europe? رشی سونیک. کون؟ There is no depth anymore. They have no statesmen. They have no leadership. No, they are just literally mouthpieces of the system behind them. At the same time, China میں Xi ہے, رشیا میں پوٹن ہے, and even India. آپ جو مرضی کر لیں, I mean, I don't like the man or his politics, but Modi will represent India. But we don't see the same in Europe or we don't see the same in America. سو ہمارے پاس جو میں اپنے تھنکرز کی بات کر رہا تھا کہ بجائے اس کے وہ یہ بتائیں کہ اگلے 40-50 سال میں دنیا میں ایک پاور ویکیوم آنے والا ہے جس کا آغاز ہوگا شاید 40-50 سال سے تھوڑا زیادہ عرصہ لگ جائے. ہمارے پاس یہ ایک اپرچونٹی ہے کہ ہم ان ورڈز دیکھیں اومیٹک لیول پہ کہ ہمارے پاس ملٹری پاور ہے, ہمارے پاس نیوکلیر پاور ہے, ہمارے پاس آئل ہے, ہمارے پاس جو ہیومن کیپٹل ایگریکلچر ہے, جی بہت کچھ ہے. تو ہم اپنا ایک پیراڈائم کریٹ کر سکتے ہیں. جب ہم کہتے ہیں آپ سے مراد مسلمانوں کے سارے مسلمان جو ہیں ہم کر سکتے ہیں اور دنیا کے ساتھ پیسفل طریقے سے ہم رہ سکتے ہیں. ہمارا تھنکر ہمیں کیا بتا رہا ہوتا ہے, نیچے نے یہ کہہ دیا تھا اور روسو نے یہ کہہ دیا تھا اور لوک نے کہہ دیا تھا. شور وہ 300 سال 200 سال پرانی باتیں آپ جنہوں نے یورپ کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے وہ کہہ رہے ہیں. اس زمانے میں اچھی لگ رہی تھی کہ وہ پروگریسو تھے, پر وی ہیو دا بینیفٹ آف ہائنڈ سائٹ. ہم پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے سسٹمز نے ہیومن ویلیو ختم کر دی ہے, انسان کی عزت ختم کر دی ہے. انسان دیکھیں فیملی ختم ہوتی ہے تو انسان کیا ہوتی ہے نا, انسان کی وہاں پہ عزت کہاں پہ ہے؟ انڈسٹری میں ہے. واٹ کین یو آفر ان ٹو دی انڈسٹری؟ اس کے علاوہ کیا انسان کی عزت کہاں پہ ہے؟ مثال کے طور پہ میں نے اس پہ ایک ویڈیو پوڈ کاسٹ بھی کی تھی.
ایک اخبار کو بھی کوٹ کیا تھا کہ ان کی ریسرچ کے مطابق وہاں پہ جو اولڈ پیپل ہوم جو کیئر ہومز ہیں جہاں پہ وہاں کے بزرگ رہتے ہیں 99% کیئر ہومز میں وہاں پہ بزرگوں کو مار پڑتی ہے, پٹائی ہوتی ہے, تشدد ہوتا ہے ان پہ, بیکاز دے ہیو نو ہیومن ویلیو, بیکاز وہ انڈسٹری میں آپ کنٹریبیوٹ نہیں کر سکتے نا. آپ گوگل میں جائیں, امیزون میں جائیں, آپ اچھا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں, شور دے ول ٹیک یو آن بورڈ, نو پرابلم. بٹ دا مومنٹ یو آر ناٹ گڈ انف یو آر ڈسکارڈڈ فرام دا سسٹم. یہ ان تھنکرز نے یہ سسٹم دیا ہے جس نے انسان سے انسان کی بیسک ہیومن ویلیو چھین لی ہے. ہمارا تھنکر ہمیں یہ نہیں بتا رہا ہوتا کہ فیوچر میں ایک پاور ویکیوم ہے جس کو ہم فل کر کے دنیا میں اپنی عزت کو ریگین کر سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں, ان فارمولاز پہ تم عمل کرو جو دنیا میں آلریڈی ٹرائیڈ ٹیسٹڈ اینڈ فیلڈ ہیں. سو ہمارے پاس یہ بہت بڑی اپرچونٹی ہے, ہم کر سکتے ہیں. وی کین ٹیک اٹ فردر, وی کین ٹیک اٹ فاردر. دنیا میں تجربات یار اگینسٹ دی آڈز اگر اسرائیل بن بھی سکتا ہے اور سروائیو بھی کر سکتا ہے نا, ہمارے پاس تو بہت کچھ ہے. اسرائیل کے پاس تو نیٹو کنیکٹیوٹی بھی نہیں تھی, ہمارے پاس کم سے کم یہ تو ہے. ٹیکنالوجی میں بھی ہم دنیا سے پیچھے نہیں ہیں. اگر ہمارا سائنسدان امریکہ میں جا کے کام کر سکتا ہے, وہ قاہرہ میں بھی کر سکتا ہے. اگر ہمارے نیوکلیر فزسسٹ دنیا میں اور بڑے بڑے اداروں میں پڑھا سکتے ہیں, وہ اسلام آباد میں پڑھا سکتے ہیں. وی کین ڈو اٹ, اٹس آل دیئر. اسرائیل کا ذکر آ گیا ہے تو اس سے پہلے ہم موو آن کریں. ایک پوائنٹ رہ گیا تھا ٹو بی ایڈریسڈ, وہ تھا BDS. آپ نے بڑے خوبصورتی سے بتایا کہ کوئی گوروں کی یہ محبت نہیں ہے ہمارے لیے, بلکہ ہماری کنزمپشن ان کو درکار ہے. اور کنزمپشن کی جو بدترین فارم ہے وہ ان کمپنیز کی کنزمپشن ہے, پروڈکٹس کی یا ان کی سروسز کی, جو یا فزیکلی فلسطین کی قابضہ ٹیریٹری کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں آپریٹ کر رہے ہیں, اس سے بینیفٹ کر رہے ہیں, پروفٹ کر رہے ہیں. اور دوسری وہ کمپنیز ہیں جو اوورٹلی بےہودہ اور بیوقوفانہ طریقے سے زائنسٹ ایجنڈا کو سپورٹ کرتے ہیں. مثال کے طور پہ جو بہت ہی اس وقت بون آف کنٹینشن بنی ہوئی ہے پاکستان کے اندر بھی, پوری امت کے اندر بنی ہوئی ہے, میکڈونلڈس. ایک پرائیویٹ کمپنی نے ایک ملٹری ایڈ کا اعلان کر دیا. دیکھیں نا, وہ کوئی جو لوگ سویلینز متاثر ہوئے تھے اسرائیل کے اندر, سو کالڈ سویلینز, حالانکہ وہاں پہ ایوری بڈی بلو 40 از بیسکلی این IDF سولجر, تو آئی ڈونٹ نو ہو از این اسرائیلی سویلین, بٹ انہوں نے کوئی غریب لوگوں کو میکڈونلڈس یا مسکینوں کو میکڈونلڈس نہیں کھلایا اسرائیل کے اندر, وہ ان کی فوج کو کھانا دے رہے ہیں. تو میں تو ملٹری ایڈ سمجھتا ہوں. میرے از ملٹری ایڈ. دیکھیں کولیکٹیولی اگر آپ دیکھیں نا کہ سارا پیسہ اکٹھا ہو کے کیسے ریڈسٹریبیوٹ ہو رہا ہے, 3 سے 4 بلین ڈالر امریکہ کا جو ایڈ ان کو ملتی, امریکہ کی طرف سے ملتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ امریکن ایڈ اسرائیل میں جا رہی ہے, بٹ اف یو بریک دیٹ فردر ڈاؤن, اس ایڈ کا 98% تو ملٹری کو جاتا ہے. تو ملٹری ایڈ کسے کہتے ہیں؟ اس میں میکڈونلڈ بھی کنٹریبیوٹ کر رہی ہے, اس میں ساری بڑی بڑی کمپنیاں کرتی ہیں. ٹیکس پیئر تو بیچارہ کرتا ہی کرتا ہے نا. تو میکڈونلڈز از اے ہیک آف اے کیس کہ پاکستان میں بھی لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یار بائی کوٹ کا فائدہ نہیں ہوتا. باقی اور بھی کچھ عرب میں بھی ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں کہتے ہیں بائی کوٹ کا فائدہ کیسے نہیں ہوتا. یو ڈونٹ ریئلائز کہ بائی کوٹ کا کتنا بڑا فائدہ ہوتا ہے. دا ٹائپ آف ڈیٹرنس یو کریٹ کہ کل ساؤتھ امریکہ میں کوئی آدمی, میں اسمپشن کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اگر وہاں پہ میکڈونلڈس جن ملکوں میں نہیں ہے, کہ وہاں پہ فرینچائز نہیں لے گا کہ کل میرے ملک کے لوگ اس کا بائک آؤٹ کر کے میرے پیسے کا نقصان کریں گے نا, تو میں رسکی کام ہے, میں اس میں کیوں اپنا میں حصہ ڈالوں. دیٹ از آلسو ٹرو کہ میکڈونلڈز وغیرہ کا ہمیں بائک آؤٹ کرنا یہ سارا, لیکن اس کے پیرالل ہمیں پھر ایسی اس لیول کے کھڑے بھی کرنے چاہیے. اور پاکستان میں تو بڑا آسان کام ہے نا, یہ چیز آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے گی. اپیرنٹلی پاکستان میں جو ایلیٹ ہے اس کے لیے میکڈونلڈز ایک اسٹیٹس سمبل ہے کہ یار میں میکڈونلڈز میں کھانا کھاتا ہوں. لائک سم ٹائمز آپ سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے یا آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے, گو اینڈ گیٹ دا جنک فوڈ. دیٹس واٹ میکڈونلڈز از. پاکستان میں تو یہ اسٹیٹس سمبل بنا ہوا ہے نا کہ مہمان آیا تو میکڈونلڈز میں کھانا کھلایا ہے اس کو. اٹس بلڈی جنک فوڈ. یہ غریب آدمی کا کھانا ہے ویسٹرن اسٹینڈرڈس کے مطابق. یہاں تو لوگ وہ ٹم ہارٹنز میں بھی پتہ نہیں ڈریس اپ کر کے گئے ہوئے تھے. ٹمیز یا میرے لیے بھی ہنسی روکنا ایسی مشکل ہو رہی تھی. میں ویسٹ میں اپنے دوستوں کے ساتھ بات کر رہا تھا, وہاں پہ میں کھل کے یار یہ ہو رہا ہے یہاں پہ. تو اس طرح کی چیزیں بنانا اگر یہ اسٹیٹس سمبل ہے تو پاکستان میں تو بڑا آسان ہے. آپ میکڈونلڈز جیسی کمپنی اس طرح کی کوالٹی کی فوڈ, واٹ ایور کوالٹی مینز ان دس کیس, وہ تو بڑا آسان کام ہے. ایکسپیرینس آپ نے کسٹمر کو دینا ہے. ہماری قوم تو اتنے میں بھی راضی ہو جاتی ہے. تو پیرالل اگر ہم بنائیں, دیر از اے لاٹ وی کین اچیو.